اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا یقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا ان اراد بكم ضرا او اراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 11۔ سیقول لک المخلفون، ان قریب آپ سے یہ بات کہیں گے المخلف، جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے، جن کو ساتھ نہیں لے جایا گیا، من الاعرابی، دیہاتیوں میں سے، بادیاں میں رہنے والے جن کو اپنے ساتھ نہیں لے جایا گیا، وہ یہ بات آپ سے کہیں گے۔ وہ بات کیا ہے؟ شغلتنا اموالنا، ہمیں مشغول کر دیا تھا، ہم لگ گئے تھے کاموں میں، ہمارے مال نے، کام کاج نے، وہ اہلونا، گھر بار کی ذمہ داریوں نے، فاستغفر لنا، لہذا آپ ہمارے لیے اللہ سے استغفار کیجئے کہ اللہ ہماری اس غلطی کو معاف فرمائے۔ یہ بات پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، آپ کے علم میں ہے کہ اس صورت کے اندر صلح حدیبیہ کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہے، لیکن صرف صلح حدیبیہ کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ نے سماعت فرمایا ہے کہ یہ صلح حدیبیہ اصل میں حقیقی اسلام کی فتح اور صلح یا کامیابی یہیں سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صلح کے بعد سے فتوحات کا سلسلہ ایک عجیب انداز میں شروع ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد مزید خوشخبریاں اور مزید فتوحات کے حوالے سے آگے آیات آئیں گی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان وعدوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھی جو امراء کو، حکمرانوں کو ارسال کیے، تقریباً 8 یا 9 کے قریب ہیں، جو امپائرز تھے یا جو طاقتیں تھیں، سلطنتیں تھیں، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ، کیونکہ ایک محاذ بند ہو گیا جو مشرکین مکہ کے ساتھ جاری تھا، ابتدا سے ہی ان کی مخالفت سب سے زیادہ تھی۔ اس مخالفت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر لوگوں کو، کیونکہ آپ کو پوری انسانیت کے لیے تنذر ام القری ومن حولها، آپ کو پوری انسانیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈرانے والا اور رسول بنا کر بھیجا تھا۔ اب مسئلہ یہ آیا تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکلے تھے عمرہ کرنے کے لیے، صلح حدیبیہ تو عمرے کے موقع پر ہو گئی تھی سن 6 ہجری میں، تو آپ کا مقصود عمرہ تھا، اور عمرہ کرنے کے لیے جب انسان جاتا ہے عبادت کے لیے تو اپنا زادرہ لے کر جاتا ہے، سفر کی چیزیں لڑنے کے لیے ہتھیار لے کر جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہتھیار وغیرہ کے بغیر احرام کی حالت میں اپنا سفری ساز و سامان لے کر روانہ ہوئے، صحابہ اکرام بھی ایسے ہی روانہ ہوئے۔ یہ جو آس پاس کے قبائل تھے، اہل علم نے، ان کے مفسرین نے نام بھی ذکر کیے ہیں، جو مدینہ کے ارد گرد رہنے والے تھے، اور کسی حد تک وہ مسلمان بھی تھے ان میں، اور یہ منافقین یا کمزور ایمان والے ہر طرح کے لوگ تھے۔ انہوں نے ایک اپنا تجزیہ کیا، اور تجزیہ یہ تھا کہ یہ اہل مکہ کے ساتھ ایک دشمنی اور ایک جنگ ہے۔ اگر مسلمان نکل کر اس صورت میں، اس کیفیت میں جاتے ہیں، جا کر لڑتے ہیں یا جا کر عمرہ کرتے ہیں، تو مکہ والے ان کو نہ عمرہ کرنے دیں گے اور نہ آگے بڑھنے دیں گے، بلکہ ان کے لیے تو بہترین موقع ہوگا اپنے پچھلے سارے زخموں کا مداوع کرنے کا۔ نیتے لوگ ہیں، فوراً جنگ ہوگی اور لمحے بھر میں ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا یہ کوئی نہ عمرہ ہے نہ جنگ ہے، یہ تو اپنی موت کے منہ میں جا رہے ہیں، آگے اس کی وضاحت ساری آئے گی۔ تو ان کے تو ذہن میں گمان میں تھا، اسی لیے گئے ہی نہیں۔ اللہ کے نبی جب یہ صلح ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا، واپسی کا سفر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا جب واپس جائیں گے تو یہ دیہاتی آئیں گے اور بہانہ بنائیں گے، بہانہ ہے ان کا کہ شغلتنا اموالنا واہلنا فاستغفر لنا، ہم تو گھر کے کام کاج، گھر کی دیکھ بھال، بیوی بچے، ان چیزوں کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، نہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ضرور نکلتے۔ بعض اوقات انسان کی مجبوریاں حقیقت میں ہوتی ہیں، اور بعض اوقات یہ کام ہوتے ہیں لیکن نہ مجبوری ہوتی ہے نہ کیفیت، نہ ہر انسان کے ساتھ گھر ہے، کاروبار ہے، ہر انسان کے معاملات ہیں، لیکن ان چیزوں کی وجہ سے انسان دنیا میں رہنا، چلنا پھرنا، آگے پیچھے آنا جانا نہیں چھوڑتا۔ اب یہاں پر ان کا نہ جانے کا عذر یہ نہیں تھا، نہ جانے کا عذر وہ تھا، وہ جو ان کے ذہن میں گمان تھا، جس کا تذکرہ اگلی آیات میں آئے گا، کہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ مسلمان واپس پلٹ کر اپنے گھروں کی طرف اب آئیں گے، یعنی کہانی ختم ہو جائے گی، قصہ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اب یہ آئیں گے، یہ بہانہ پیش کریں گے آپ کے حدیبیہ سے واپس آ جانے کے بعد۔ اچھا، حدیبیہ میں آگے انشاءاللہ بات آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں ہی چیزیں کر کے دکھائیں، عمرے کے حوالے سے بھی اور جہاد کے حوالے سے بھی، جس کا آپ نے کافی کچھ تذکرہ پیچھے سماعت فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقولون بألسنتہم ما لیس فی قلوبہم، یقولون، یہ جو بات کہہ رہے ہیں، بألسنتہم، اپنی زبانوں سے،
ما لیس فی قلوبہم، یہ وہ بات ہے جو ان کے دلوں میں نہیں ہے، دل سے بات نہیں کہہ رہے. یہ جو استغفار کی بات ہے نا، فاستغفر لنا، یہ حقیقت میں ان کی دلی خواہش، کوئی دلی تمنا نہیں ہے. مفاد پرست لوگ ہیں، دنیا کی مفادات کی خاطر جیتے ہیں. تو ان کو اب یہاں اسلام میں اپنا مفاد نظر آیا تو آگے جی استغفار بھی کر لیجیے. پیچھے آپ پڑھتے آئے ہیں، سنتے آئے ہیں، منافقین کا تذکرہ سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے. جہاں ان کو مفاد اپنا نظر آتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو یہ جو جب استغفار ہوتا ہے نا انسان کا، جب اللہ سے انسان کسی غلطی کی واقعتاً معافی مانگتا ہے تو اس میں پہلے نمبر پر سچ بولتا ہے. اور سچ کیا تھا کہ ہم اپنے گھر کے کام کاج کی وجہ سے نہیں، بلکہ خود اپنے برے گمان کی وجہ سے، جس کا تذکرہ اگلی آیت میں آ رہا ہے، ہم اس کی وجہ سے نہیں گئے تھے. سچے تھے، اپنی سچ بات کرتے، ایک سچ بولتے. اس سچ کے ساتھ ان کو کچھ نہ کچھ وقتی طور پہ آزمائش آتی، اللہ کی طرف سے کچھ ان کے اس گناہ کو دھونے کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا، یہ اللہ ویسے ہی معاف کر دیتا. یہ سارے تذکرے قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. تو ان کی یہ بات، یہ استغفار دل سے میچ نہیں کر رہا. یہ اس میں ہمارے لیے بھی ایک تنبیہ ہے. ہماری بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہماری بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں. ہم بھی کوئی 100% پکے سچے اسٹیمپ لگے ہوئے مسلمان تو نہیں ہیں، مومن تو نہیں ہیں. غلطیاں کوتاہیاں تو ہم سے بھی، گناہ تو ہم سے بھی ہوتا ہے. کبھی عبادات کے اندر سستی تو ہم سے بھی ہو جاتی ہے. اب ہم اللہ سے جب گفتگو کرتے ہیں، یہاں تو ہمیں کوئی پکڑنے والا، پوچھنے والا نہیں ہے کہ ہم سے کوئی پوچھ سکے کہ جی آپ کہاں تھے، آپ نے یہ کام نہیں کیا، یا آپ نے غلطی کی، آپ یہ غلط کر رہے ہیں. سب آزاد ایک معاشرہ میں دے دیا گیا ہے اور آزادی کے ساتھ ہم سب جی رہے ہیں. لیکن اللہ کے ساتھ انسان سچا ہو کر بیٹھے. جب انسان اللہ سے گفتگو کرے، اللہ سے دعا کرے، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، تو اللہ کے سامنے سچائی کے ساتھ گفتگو کرے، اور یہ دل کی سچائی اللہ کے سامنے انسان پیش کرے. آگے پورا مضمون صحابہ کی تعریف بھی اسی دل کی سچائی کے حوالے سے، اور ان کی مذمت بھی اس دل کے کذب کے حوالے سے کہ اللہ کے ساتھ یہ سچے نہیں ہیں. تو استغفار جو ہے، انسان اپنی غلطیوں کی کوتاہی جو ہے اللہ سے سچائی کے ساتھ، دل اور زبان کی ہم آہنگی کے ساتھ، کہ جو زبان پر ہے وہ انسان کے دل میں ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا ان سے بیان فرمائیے کہ کون ہے جو مالک ہے تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں شیئاً، کسی بھی چیز کا. اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہیں کسی نفع نقصان کا تمہارے لیے ذمہ دار ہو؟ کوئی ہے اللہ سے ہٹ کر؟ یعنی تم نے سوچا ہے مسلمان واپس نہیں آئیں گے، تم نے سوچا کہ یہ تو ختم ہونے کے لیے، مر مٹنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اب جب تم یہاں رہ گئے تو کون سا تم اب ہمیشہ زندگی کا سرٹیفکیٹ تمہیں مل گیا، اب تم کبھی نہیں مرو گے، اب تمہیں موت نہیں آئے گی؟ اگر یہ ہے، یا پھر تم جاتے اور تمہیں اگر کوئی نقصان پہنچتا تو وہ بھی اللہ کے اذن سے تھا، اور تم جاتے تمہیں کوئی فائدہ پہنچتا وہ بھی اللہ کے اذن اور اس کے حکم سے تھا. تو اللہ کے علاوہ کون ہے پوری کائنات کا مالک؟ ان اراد بکم ضرا، اگر اللہ چاہے، ارادہ کرے تمہارے ساتھ کسی نقصان کا، اللہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے، کوئی آ کر اللہ کے مقابلے میں تمہیں اس سے بچا سکتا ہے. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. جس کو اللہ عطا کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو دینا نہیں چاہتا اس کو کوئی دے نہیں سکتا. او اراد بکم نفعا، یا اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے لیے کسی فائدے کا ارادہ فرما لے تو اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. تو مالک پورا مکمل اللہ ہے. اللہ کے حکم پر تم نکلتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، تو اس کے فائدے تمہیں نظر آتے ہیں. بل کان اللہ بما تعملون خبیرا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو، جو کچھ تمہاری حرکتیں ہیں، اللہ اس سے پوری طرح سے باخبر ہے کہ تم کیوں نہیں گئے، کیا وجوہات تھی، اور ابھی بھی جو تم استغفار کرنے آئے ہو، صرف دھوکہ دے رہے ہو، بیوقوف بنا رہے ہو. تمہارا اس سے کوئی استغفار سے، اس گناہوں کی معافی سے کوئی تمہیں سروکار بھی نہیں ہے کہ معافی ہو، صرف تمہیں مفادات عزیز ہیں. بل ظننتم، بلکہ حقیقت یہ تھی جو میں نے ابھی بیان کی ہے اس کا تذکرہ اس آیت میں، بلکہ حقیقت یہ تھی ظننتم ان لن ينقلب الرسول، تمہارا تو یہ خیال تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر واپس ہی نہیں آئیں گے. لن ينقلب الرسول والمؤمنون، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین الی اہلیہم ابدا، اپنے گھروں کی طرف پلٹ کر کبھی بھی واپس نہیں آئیں گے. یہ جس کیفیت میں نکل کر جا رہے ہیں، یہ تو موت کے منہ میں جا رہے ہیں. وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ چیز تمہارے دلوں میں مزین ہو گئی تھی. یہ ایک عجیب معاملہ ہوتا ہے. انسان جب غلط راہ پر نکلتا ہے نا، تو ہمیشہ عام طور پہ تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، دو آپشن ہوتے ہیں. بھئی جا رہے ہیں، واپس بھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے. ایک چیز کا گمان زیادہ ہوتا ہے، ایک پرسنٹیج زیادہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے حفاظتی تدابیر کر کے پوری نکلتا ہے. تو پرسنٹیج یہی ہوتی ہے کہ جی انشاءاللہ واپسی ہوگی. اور ایک انسان ایسی کیفیت میں نکلتا ہے کہ جس میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ واپسی مشکل ہے، لیکن پھر بھی آپشن بھی تو ہوتا ہے نا، واپسی تصویر کا دوسرا رخ تو ہوتا ہے.
ان کے لیے، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا معاملہ ہے کہ جو بھی اللہ کا دشمن ہوتا ہے نا، اللہ اس کو ایسے موقعوں پر اندھا کر دیتا ہے، تصویر کا دوسرا رخ اس کو نظر ہی نہیں آتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال فرعون ہے۔ دیکھتا رہا، جانتا رہا، موسیٰ علیہ السلام سے ہر موقع پر، ہر موڑ پر، ہر مقابلے میں شکست کھاتا رہا، لیکن جب آگے سمندر نظر آیا اسے، موسیٰ علیہ السلام کو اس نے نکلتا ہوا، قوم کو نکلتا ہوا دیکھا، مت ماری گا، اس نے کہا یہ نکلے تو میں بھی نکل جاؤں گا۔ اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس طرح پچھلے مقابلوں میں ہارتا آیا ہوں، یہاں پہ بھی میرے لیے ہار لکھی ہوگی۔ وہ ہار سے ہی غافل ہو گیا۔ یہی کیفیت یہاں پر ہوتی ہے جب انسان کے لیے، اس کے لیے ایک ہی تصویر، ایک ہی شکل، ایک ہی انداز مزین کر دیا جاتا ہے کہ بس ایسا ہی ہے، اور وہ برا ہوتا ہے، اللہ کے حوالے سے برا گمان ہوتا ہے۔ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے اللہ کے متعلق جو گمان کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، صحابہ کے متعلق، وہ تمہارا برا گمان تھا۔ اسی لیے مومنین کے بارے میں تو عمومی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو تاکیدی ہے کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن انسان کو رکھنا۔ حسن ظن یہ اچھا گمان، ہمیشہ اللہ سے اچھی امید۔ میں گھر سے جا رہا ہوں، انشاءاللہ واپس آؤں گا۔ میں یہ کام کر رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ میری عبادت قبول کرے گا۔ میں اس کام کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ اللہ میری مدد کرے گا۔ انسان جیسا اللہ کے حوالے سے سوچتا ہے، اللہ ویسے اس کے لیے انا عند حسن ظن عبدی بھی، جیسا میرا بندہ، حدیث قدسی ہے، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا سوچتا ہے، جیسا اس کا گمان ہوتا ہے، ویسے ہی اس کے لیے معاملات اللہ کی طرف سے آسان ہوتے جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے ایک فطرتی نظام رکھا ہے۔ تو اللہ کے حوالے سے بھی، لوگوں کے حوالے سے بھی انسان کا گمان جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے۔ تو تمہارے ذہنوں میں ایک بات پیوست ہو گئی تھی کہ بس مسلمانوں نے واپس کسی صورت، کسی حال میں انہوں نے پلٹ کر اپنے گھروں کو نہیں آنا۔ جب یہ آئیں گے ہی نہیں تو کہانی ختم۔ کون آ کر پوچھے گا، کون آ کر دیکھے گا، کون ہم سے آ کے سوال کرے گا کہ تم نہیں نکلے، عمرہ نہیں کیا؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرے کے لیے نکل رہے تھے تو سب کو کہا تھا کہ عمرے کے لیے چلیں۔ ان کے لیے بھی منادی تھی، دیگر کے لیے بھی تھی۔ صحابہ کرام تو آنکھ بند کر کے نکل پڑے۔ انہوں نے بہانے بنا دیے، اور اس بہانے کی وجہ سے، اور بہانہ بنانے کی وجہ بھی یہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمرہ کرنے نہیں جا رہے، عبادت کرنے نہیں جا رہے، بلکہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور ہو تم ایسی قوم جو ہلاک ہونے والی ہے۔ بورا ہلاکت کا اس کا معنی ہے جو قوم تباہ و برباد، کیونکہ جو آدمی اللہ پر برا گمان رکھتا ہے، اللہ کے متعلق غلط سوچتا ہے، اللہ کے متعلق اس کے خیالات ہی غلط ہیں، تو اس نے ہلاک کیوں ہونا۔ ایک آدمی دیکھتے ہی ہے میں نے ہلاک ہو جانا ہے، مر جانا ہے، تو وہ مرے گئی، مرنا تو ہے۔ جو یہ جینے والے ایام ہیں، ان کو تو آدمی اچھے انداز میں گزار رہے ہیں، ان کو تو اچھے طریقے سے اللہ کے ساتھ، حسن ظن کے ساتھ گزار لیں۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اور جو شخص اللہ کے اوپر اور رسول پر ایمان نہیں رکھتا، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہا جا رہا ہے اس کو انسان اسی طریقے سے کر لے۔ اور ایمان کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے مفاد میں اور اپنے نقصان سے بچاؤ میں مستقل نہیں ہے۔ یعنی ہم اپنی زندگی جو جیتے ہیں اس کا پورا مدار یہی ہے فائدہ اور نقصان، اور اپنے فائدے اور نقصان، انہوں نے بھی نقصان سے اپنے آپ کو بچایا، اپنے فائدے کو سوچا۔ اور بظاہر اگر انسان شریعت کو ایک طرف کر دے تو عقل یہی کہتی ہے، لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے مفادات میں، اپنے نقصانات سے بچاؤ میں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ کاروبار ہے، آپ حضرات اکثر کاروباری حضرات ہیں، کاروبار کا ایک طریقہ کار، ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، جس طریقے سے کمائیں گے آپ بہت کمائیں گے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے مطابق اگر آپ اپنے مفادات کو اللہ کے احکامات کے سپرد کر دیتے ہیں، آپ کو بظاہر فائدہ کم ہوگا، مارکیٹ سے آپ الگ نمایاں ہو کر کاروبار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن آپ نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے مفادات کو اللہ اور اس کے حکم کے مطابق اس کو اپنانا ہے، مستقل نہیں رہنا۔ اگر انسان مستقل ہوگا تو معاشرے کا یہ حال ہوگا جو آج حال ہے۔ جس طریقے سے ایک آزادانہ معاشرہ چل رہا ہے، اپنی مفادات کی خاطر بڑا چھوٹے کو پیس رہا ہے، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھا رہی ہے، جنگل کا قانون بنا ہوا ہے، وہی ہوتا ہے۔ تو انسان اپنے مفادات کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر ایمان لے آئے۔ تو جو شخص ایسا نہیں کرتا فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، تو وہ دنیا میں چند مفادات تو سہ لے گا، فائدہ اٹھا لے گا، لیکن ہم نے ایسے کافروں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہے، اس کے لیے سراسر نقصان ہے، اس کے لیے سراسر نقصان ہی نقصان ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت۔ یہ جملہ بارہا آتا ہے قرآن مجید میں، ہر جگہ اس کی سیاق سے عجیب مناسبت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر مسلمان گئے تھے، بظاہر ان کے نزدیک تو موت کے منہ میں جا رہے تھے، اللہ اور اس کا رسول، اللہ کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ اب اللہ نے خزانوں کے منہ ان کے لیے کیسے کھول دیے؟ اس وقت تک مسلمان بڑی کمزور حالت میں تھے، صلح حدیبیہ تک مسلمان جو تھے وہ معاشی طور پر بڑے کمزور تھے، معاشی طور پر اس حد تک ان کی حکومت مضبوط اور مستحکم نہیں تھی کہ جو کسی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر سکے بظاہر۔ باقی اللہ پر ایمان، اس کی تو مثال اب رہتی دنیا تک شاید
مل ہی نہ سکے۔ تو مسلمان جو تھے وہ اس وقت تک کمزور تھے، تم اپنے دنیا کے مفادات کی خاطر نہیں گئے، اب اللہ نے ان کو اس مقام پر اللہ کے حکم کے مطابق نکلنے کی وجہ سے، اور جس طریقے سے انہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، کیفیت کا اندازہ کیجئے، کچھ بھی نہیں ہے لڑنے کے لیے، حالت احرام میں ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک اطلاع آئی، یہ اللہ کی آزمائش تھی نا، ان کو بھی دکھانا تھا، ان کے بھی ایمان کو چیک کرنا تھا کہ یہ بغیر ہتھیار کے لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور تم اسی وجہ سے نکل کر نہیں گئے موت کے ڈر سے، یہ مرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اللہ کے نبی وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے صلح حدیبیہ پر بیعت کر لی، صلح حدیبیہ سے پہلے حدیبیہ مقام پر انہوں نے بیعت کر لی کہ اب لڑنا ہوگا تو لڑیں گے، حالانکہ ہتھیار نہیں ہے۔ تو یہ گویا کہ ایک طرح سے سیدھا سادہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنا تھا، اس کے لیے بھی تیار۔ تو اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ اب اس کے بعد اللہ نے جو ان کو فائدے دیے، اس کے بعد جو مسلمانوں کی معیشت مضبوط ہوئی ہے، صلح حدیبیہ کے بعد جو اسلام کو فتح مبین حاصل ہوئی ہے، وہ کئی طریقے سے ہے، کئی انداز سے ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، لیکن یہ مشیت اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے۔ اور یہاں پر مغفرت کا پہلو یا مغفرت کا لفظ پہلے ہے، یہ ایک اشارہ ہے جس کو کئی مفسرین نے ذکر کیا، سمجھانا ہے ان لوگوں کو بھی کہ اب بھی اگر یہ غلطی کی ہے تو اللہ سے سچی معافی مانگو، اور سچی معافی دل کے ساتھ ہوتی ہے۔ سچی معافی جب انسان دل کے ساتھ مانگتا ہے، اللہ بڑے سے بڑا گناہ شرک تک ہو، انسان کو سچے دل سے شرک سے معافی مانگے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، واپس اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو ہر گناہ قابل معافی ہے جب وہ سچے دل کے ساتھ مانگا جائے، سچے دل سے اس کی معافی مانگی جائے، لیکن اگر نہیں ہے وہ یعذب من یشاء، جسے چاہے اسے عذاب بھی دیتا ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور پھر اللہ نے اپنی جو صفات ذکر فرمائی وہ اسی مغفرت اور رحمت کے حوالے سے تھیں کہ یعنی ان کو بلانا مقصود ہے، بھگانا مقصود نہیں ہے، جہنم میں ڈالنا مقصود نہیں ہے، ان کو مار کر ان کو ہلاک کر کے مقصود نہیں ہے۔ پلٹ آؤ، سچی توبہ کر لو، اللہ سے اقرار کر لو، مان لو اپنی غلطی، اپنے بہانے بنا کر تم اللہ سے نہیں جیت سکتے۔ اللہ ہے وکان اللہ غفور الرحیم، بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا اور بہت ہی مہربان۔ سیقول المخلفون، اب یہ اللہ نے خزانوں کا منہ کھول دیا، یہ سمجھ رہے تھے مسلمان موت کے منہ میں گئے ہیں، مسلمان تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں سمیٹ کر آ گئے صرف ایک بیعت کر کے، صرف ایک بیعت کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو معیشت کے دروازے کھولے ہیں، کیونکہ ان کی معاشرت درست تھی، اور معیشت حکومتوں کی، قوموں کی اس وقت مضبوط اور مستحکم ہوتی ہے جب ان کی معاشرت اچھی ہوتی ہے، جب ان کا کردار اچھا ہوتا ہے، اور اس کردار میں سر فہرست اللہ پر ایمان اور بھروسہ ہے۔ اللہ اس بنیاد پر وہ چیزیں عطا کروں کہ یہ جو بیچ میں الفاظ ہے نا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، تو اللہ اپنے خزانوں میں سے پھر لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ اب اللہ نے عطا کیا، یہ جو بیعت کی تھی، خالی ہاتھ گئے تھے، لڑنے کے لیے نہیں گئے تھے، اسلحہ نہیں تھا، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کی، اب آگے اللہ خوشخبری سنا رہا ہے، اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد خیبر فتح ہوگا، اور خیبر مدینہ کے تھوڑا آگے علاقہ ہے، آج بھی اسی نام سے موجود ہے، خیبر کے نام سے، اور بڑا سرسبز علاقہ ہے آج تک۔ وہاں پر زراعت ہوتی ہے، وہاں پر باغات ہیں، اور طرح طرح کی نعمتیں اللہ کی، وہاں پر بڑا سرسبز علاقہ ہے۔ یہودیوں کا علاقہ تھا خیبر کا قلعہ، تو مسلمانوں کو ایک خوشخبری دی، خیبر کا قلعہ اب تم فتح کرو گے۔ آج تک مسلمان جتنا تھے وہ جہاد جو تھا وہ دفاعی تھا سارا، یہ پہلا اٹیک تھا، اور اللہ فرمایا اب اس اٹیک میں مال غنیمت آئے گا۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ کہیں کسی علاقے پر جا کر حملہ کرتے ہیں، اب اللہ نے رکھا ہے کہ یہ چونکہ تم نے لڑا ہے، تم نے طاقت دکھائی ہے، اللہ کی خاطر لڑے ہو، تو اس مال کے حاکم بھی تم ہو۔ بہرحال یہ ایک الگ مضمون ہے تفصیل سے جہاد والا کہ اس میں مال غنیمت کی تقسیم کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مال غنیمت کو اب خاص کر دیا۔ جو خیبر میں شریک ہوں گے، جو خیبر میں لڑیں گے، وہ مال غنیمت تقسیم ہوگا حدیبیہ کے موقع پر جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حدیبیہ الگ تھا، خیبر کا قلعہ الگ فتح ہوا تھا، لیکن یہ مال غنیمت ملے گا صرف اور صرف ان کو، اور کسی کو نہیں ملے گا۔ یہ نا میں نے وہی عرض کیا نا کہ اپنے مفادات اللہ کے سپرد کر دیے، اپنا فائدہ اللہ کے، موت کے منہ میں نہیں جا رہا، اللہ نے حکم دیا عبادت کا، ہم عبادت کریں، باقی رزق دینے والا اللہ ہے، مال کی حفاظت کرنے والا، گھر کی حفاظت کرنے والا اللہ ہے، تو پیچھے اللہ نے حفاظت بھی کی۔ تو سیقول المخلفون، اب ان قریب یہ جو پیچھے رہ گئے تھے لوگ، جو پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے، نہیں گئے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کے لیے حدیبیہ پر موجود نہیں تھے، اذا انطلقتم الی مغانم، یہ ان قریب آپ سے کہیں گے جب آپ لوگ آگے بڑھیں گے، چلیں گے غنیمتوں کی طرف،
مال غنیمت کو لینے کے لیے، لتأخذوها، جب تم لوگ چل کر جاؤ گے مال غنیمت کی طرف تاکہ تم اس مال غنیمت کو حاصل کر لو، تو یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ ان کا جملہ ہوگا ذرونا نتبعکم، چھوڑ دو، اب ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، اب ہمیں بھی یہ مال غنیمت لینے دو، ہم بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں، ہم تمہارے مومن بھائی ہیں، مسلمان ہیں۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ بدل کے رکھ دیں اللہ کے کلام کو، یعنی اللہ کے حکم کو، کیونکہ اللہ نے یہ مال غنیمت جو اب آپ کو خیبر سے حاصل ہوگا یہ صرف حدیبیہ والوں کے لیے رکھا ہے۔ یہ چاہتے ہیں حدیبیہ میں شریک نہیں ہوئے، اور یہاں پر چونکہ اب دنیا نظر آ رہی ہے، مفاد نظر آ رہا ہے، پہلے موت کا ڈر تھا، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے نہیں گئے، اب جب دنیا مل رہی ہے تو اس میں آگے جا رہے ہیں، نہ وہاں اللہ پر بھروسہ اور نہ یہاں پر اللہ پر یقین، وہاں اگر اللہ کی مانتے یہاں اللہ آپ کو خود بخود دے دیتے جیسے ان کو ملا ہے حدیبیہ میں شریک ہونے والوں کو۔ قل لن تتبعونا كذلكم قال اللہ من قبل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلیے مال غنیمت ہم بھی لیں گے، آپ فرما دیے لن تتبعونا، اب تم ہمارے پیچھے ہرگز نہیں آ سکتے، جب تم اس وقت ہمارے ساتھ نہیں چلے اب بھی تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گے، کیوں؟ كذلكم قال اللہ من قبل، تمہارے لیے اسی طریقے سے اللہ نے پہلے ہی فیصلہ فرما دیا ہے۔ اللہ نے حدیبیہ کے موقع پر ہی بتا دیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ خیبر ہے، خیبر آپ فتح کریں گے، اور یہ قلعہ فتح کرنے کے بعد یہاں کا مال غنیمت حدیبیہ والوں کے لیے ہوگا اور کسی کو نہیں ملے گا، تو اللہ نے پہلے ہی فیصلہ صادر کر دیا، اب تم لوگ ہمارے ساتھ چلنا چاہو تو بھی نہیں چل سکتے۔ اور یہ کیا ہوتا ہے، یہ آپ سمجھیں اس چیز کو، جب انسان بعض اوقات کسی ایک نیکی سے پیچھے ہٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوسری نیکی سے بھی محروم کر دیتا ہے۔ یہ ایک نیکی سے محروم ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمرہ کرنے کے لیے نہیں نکلے، دنیاوی اعتبار سے اپنی عقل کے اعتبار سے انہوں نے پورے ذائچے بنا کر طے کر لیا کہ یہاں پر فائدہ نہیں نقصان ہے۔ اب جب یہ نیکی کرنا چاہ بھی رہے تو اللہ نے منع کر دیا، اب تمہاری نیکی کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو لوگ اس وقت نکلے تھے یہی کافی ہیں خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے، یہی لڑنے کے لیے جائیں گے، یہی قلعہ فتح کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے انسان کو یہی امید رکھنی چاہیے کہ اگر کہیں غلطی ہو جائے، کہیں کسی نیکی میں کسی برائی کے معاملے میں آگے بڑھ گئے، نیکی میں پیچھے ہو گئے، تو اللہ سے استغفار سچے دل سے کریں تاکہ اللہ اگلی نیکی کی توفیق دے۔ گناہوں کے بعد اگر انسان کو نیکیوں کی توفیق ملنا شروع ہو جائے اور اس نے استغفار کیا ہو تو یہ سمجھ لے کہ اللہ نے اس کو علامت دکھائی ہے، نشانی دکھائی ہے کہ اللہ نے اس کا استغفار قبول کر لیا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا، اب یہ جب دنیا کا فائدہ نہیں ملتا تو ہوتا یہی ہے، پھر الزامات کی بوچھاڑ ہوتی ہے۔ جب کسی کو آپ کچھ دینے سے منع کر دیں تو اس نے آپ کے اوپر الزام ہی لگانا ہے، تو ان قریب یہ کہیں گے فَسَيَقُولُونَ، ان قریب اس کے جواب میں کہیں گے بل تحسدوننا، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، تمہیں ہم سے جلن ہے، تم ہمیں دینا نہیں چاہتے، مال غنیمت میں شریک نہیں کرنا چاہتے، جہاد میں ساتھ نہیں لانا چاہتے۔ اللہ نے فرمایا بل کانوا لا یفقہون الا قلیلا، بلکہ یہ کوئی حسد نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہیں یہ لوگ نہیں سمجھتے مگر بہت کم، ان کی سمجھ بہت تھوڑی ہے، اور وہ سمجھ یہ ہے کہ دنیا کو دنیا کے حساب سے تولتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس وقت مال غنیمت سے محروم کیا ہے ان کے گناہ کی وجہ سے۔ انسان دنیا سے بھی محروم ہو جاتا ہے، آخرت سے بھی محروم ہو جاتا ہے گناہوں سے، بلکہ صرف گناہ سے نہیں، گناہ کے اوپر ایک گناہ اور ہوتا ہے جو خطرناک ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے گناہ کے اوپر ڈٹائی، اپنے گناہ کو ایکسپلین کرنا، اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرنا، اپنے گناہ کو اپنے آپ کو صفائیاں پیش کر کے بتانا کہ نہیں یہ غلطی میری غلطی ہی نہیں ہے، یہ غلطی میں نے کی ہی نہیں ہے، یہ تو میں نے غلطی کی وجہ سے نہیں کی۔ تو یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ نیکیوں میں انسان جب آگے بڑھتا ہے اللہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کے راستے کھول دیتا ہے۔ تو قوموں کی معیشت بھی، حکومتوں کی معیشت، یہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیشت، مسلمانوں کی جو مدینہ کی جو ریاست بنی تھی اور مسلمانوں کا جو ایک حکومت بنی تھی، اس حکومت کی معیشت کی مضبوطی کا پہلا قدم یہ تھا۔ جب تک انسان طاقت میں مضبوط نہیں، آج بھی دنیا میں یہ جو طاقتور ہے وہ کمزور کو دبا رہا ہے، وہ طاقتور کمزوروں کا خون پسینے کی کمائی کو کھینچ کر لے جاتا ہے۔ عالمی طاقتوں کے حساب سے، بڑے بڑے ممالک کے حساب سے آپ اس تقسیم کو دیکھ لیجئے۔ تو جب تک آپ خود اپنے پیروں پر نہیں کھڑے ہوں گے، جب تک آپ اپنی صلاحیت خود نہیں بنائیں گے، جب تک قومیں آپ کی عزت نہیں کریں گی، جب تک آپ کی معیشت بھی مضبوط اور مستحکم نہیں ہوگی۔ ہمیں لڑوا کر، خیر اب سیاسی تبصروں میں، سیاسی باتوں میں جا کر وقت قرآن کی بات ہے، لیکن چھوٹی سی ایک بس عرض کر دوں کہ ہم جو گتھم گتھا ہو جاتے ہیں، لڑنا بھی مجبوری ہے، کیونکہ قوموں کا ایک طریقہ کار شروع سے چلا آ رہا ہے، اقوام کی تقسیم بھی ادیان کی بنیاد پر ہے۔ اب وہ اسلحے کے جو دور اسلام بنا نہیں سکتے، اسلحہ تو ہم خریدتے ہیں،
زیادہ تر اسلحہ تو ہمارے پاس، بلکہ کچھ جو بنایا ہے وہ بھی کمانڈر صاحب بیٹھے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے یہاں بنتا ہے، کس طریقے سے ہم ٹیکنالوجی کو لے کر آتے ہیں، چیزیں لے کر آتے ہیں، کیا کچھ ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمیں پیروں پر کھڑے ہی نہیں دیا جاتا، مضبوط ہونے ہی نہیں دیا جاتا. جب مضبوط نہیں ہوں گے تو معیشت بھی مضبوط نہیں ہوگی، ہم پریشان ہی رہیں گے کہ یہ چیز ہم نے باہر سے خریدنی ہے، اور باہر سے خریدنی ہے اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پیسہ نہیں ہے، پیسہ بھی وہ دیتے ہیں، خریدو بھی آپ، پھر اس قرضے کے اوپر سود بھی لیتے ہیں. تو اس لیے مضبوط ہونے کے لیے ہر اعتبار سے، یہ چونکہ اس صورت کے اندر اسی اعتبار سے کافی کچھ باتیں ہیں، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے معیشت کے اعتبار سے جو مضبوطی عطا کی ہے اس کی بنیاد اس چیز کو قرار دیا کہ انسان اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے، اپنے سارے مفادات کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کر دے. آزمائش آتی ہے، اللہ کے نبی مدینہ آئے تھے، پہلے 13 سال مکہ کے اندر تکلیفیں سہیں، مدینہ کے اندر تکلیفیں سہیں، مدینہ کے اندر جہاد حملے ہوتے رہے، بدر احد یہ سب چلتا رہا، غزوہ احزاب ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ خیبر کے موقع ہے پہلا، اور اس کے بعد فتح مکہ، اور اس کے بعد تو فتوحات کا وہ سلسلہ جاری ہوا جو ایک عرصے تک نہ ختم ہونے والا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت، یہ سب مثالیں ہیں مسلمانوں کی ان فتوحات کی، ان مال غنیمت کی، جس کا وعدہ اگلے صفحے پر ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کیا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو یہ وعدے، اس کی بنیاد یہی چیز ہے. اب اگلی آیت میں پھر جو لوگ نہیں گئے تھے ان کی معافی کا ایک اور تذکرہ ہے کہ اگر اب معافی ہے، تم سچے ہو، تم اللہ کے حکم پر نہیں نکلے، یہاں خیبر میں تو تمہیں نہیں ملے گا، یہ تو اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ صرف حدیبیہ والوں کے لیے. لیکن کوئی تمہارے لیے اللہ نے دروازے بند نہیں کر دیے کہ آج کے بعد کبھی بھی تم جہاد میں شریک نہیں ہوگے، آج کے بعد کہیں بھی تمہیں مال غنیمت نہیں ملے گی، ایسا نہیں ہے. دروازے اب کھلیں گے تمہارے لیے، لیکن اس کے لیے آزمائش ہوگی. وہ آزمائش کیا ہے؟ قل للمخلفین من الاعراب، اللہ کے نبی آپ ذرا فرمائیے ان پیچھے رہ جانے والے، پیچھے چھوڑ دیے گئے جو یہ دیہاتی تھے، کہ ستدعون الی قوم اولی بأس شدید تقاتلونہم او یسلمون، ان قریب تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم سے لڑنے کے لیے جو بڑی سخت ہے. ستدعون، تمہیں بلایا جائے گا، الی قوم، ایسی قوم کی طرف، اولی بأس شدید، جو بڑی طاقت والی قوم ہے، شدید سخت، بأس طاقت، بڑی طاقتور قوم ہے، بڑی جنگجو قوم ہے، تمہیں ان سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا. تقاتلونہم، کہ تم ان سے لڑو گے، او یسلمون، یا پھر وہ لوگ اسلام لے آئیں گے اس موقع پر، یا پہلے یا بعد میں، تو پھر وہ جہاد ختم ہو جائے گا. تو تمہیں اب اس آزمائش سے گزرنا پڑے گا. اب یہ تو یہاں تو مال غنیمت نظر آ رہا تھا نا، وہاں پہ ایک دفعہ پھر تمہیں نکلنا پڑے گا جہاں پر تمہیں اپنے سے زیادہ طاقتور دشمن کا سامنا ہوگا. پھر تمہارے یہ مفادات کے پیمانے تمہیں چیک کرنے پڑیں گے کہ اللہ پر تمہارا کتنا بھروسہ ہے، اور دنیا کے پیمانوں پر یا اپنی عقل پر تمہیں کتنا بھروسہ ہے. اور اس کے بعد ہوا بھی، یہ قبائل جو ہے وہ اللہ کے نبی کے، یہ جو خیبر کا موقع تھا، خیبر کے بعد فتح مکہ. اچھا، فتح مکہ صرف فتح مکہ نہیں تھی، مکہ کے بعد حنین، قطیف، حوازن، آگے طائف، یہ سارے علاقے جو تھے اللہ کے نبی ان کو ایک ساتھ ہی فتح کیا. مکہ تو بڑے آرام سے اللہ تعالیٰ نے، یعنی وہاں بغیر قتال کے اور بغیر جہاد کے، یعنی قتال ہوا نہیں، حلال کیا اللہ نے لیکن قتال نہیں ہوا. اس کے بعد دیگر علاقوں میں مسلمانوں کو، وہ سورہ توبہ کے اندر اس کا تذکرہ بھی ہے، غزوہ حنین کا بھی، دیگر غزوات کا بھی، جہاں مسلمانوں کو بڑا سخت سامنا ہوا دشمن کا. دشمن بڑا مضبوط تھا اور مسلمانوں کو وقتی طور پہ اس جنگ کے اندر، حالات کے اندر نقصان بھی اٹھانا پڑا، لیکن بہرحال نتائج جو ہے وہ، جنگ جو ہے اس کی ہار اور جیت نتیجے کے اعتبار سے دیکھی جاتی ہے، اور نتیجے ساری جنگوں کے اندر الحمدللہ اللہ کے نبی کے جتنے غزوات تھے، نتائج میں سب میں مسلمانوں کی جیت اور فتح رہی ہے. ہاں، وقتی طور پہ اللہ نے آزمایا ہے، اور آزمائشوں کی وجوہات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، وہ ہماری اونچ نیچ تھی، وہ ہماری کچھ غلطیاں تھیں جن کی بنیاد پر اللہ نے ہمیں آزمایا. تو اب یہ ہوگا، اب اگر آگے تم نے چلنا ہے، ساتھ دینا ہے، جہادوں میں شرکت کرنی ہے، مال غنیمت حاصل کرنا ہے، تو یہ راستہ ہے. فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا، اب اگر تم اللہ کی اطاعت کرتے ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہو، حکم کو مانتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا اجر حسن، بہترین بدلہ. اور وہ بہترین بدلہ دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا. دنیا میں بھی تمہیں مال غنیمت ملے گا، اور آخرت میں بھی تمہیں جنت ملے گی. اپنے مفادات کو اللہ کے حکم پر قربان کر دو گے، کیونکہ وہ حقیقت میں مفاد وہی ہے جو اللہ کا حکم ہے. وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، اور اگر تم اب جب دوبارہ آزمائش کا وقت آئے گا تو تم پھر جاؤ گے، پلٹ جاؤ گے، بھاگ جاؤ گے. کما تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ، جس طرح تم پہلے بھی پلٹ کے بھاگ گئے تھے. حدیبیہ کے لیے جب نکلنا تھا، یا جب عمرے کے لیے نکلنا تھا، تم ساتھ نہیں نکلے تھے، تو يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بڑا دردناک عذاب دے گا. یہ ایک چانس تمہیں دیا جا رہا ہے، اس چانس کو، اس سے فائدہ اٹھانا.
لیس علی الاعمی حرج. ابھی تک جتنی گفتگو ہوئی ہے وہ سب انہی مفاد پرست ٹولے کے حوالے سے ہوئی ہے. ان کی توبہ، ان کے پلٹ کر آنے کے اللہ تعالیٰ نے راستوں کو ذکر فرمایا ہے، اور ان کی محرومی بتائی ہے کہ اللہ کے حکم کے نہ ماننے کی وجہ سے کس طریقے سے دنیا اور آخرت میں محروم ہوئے. لیکن ایک چیز اللہ تعالیٰ نے استثناء طور پر ذکر فرمائی، جس کے پاس حقیقی عذر ہو. میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ جو بہانہ تھا ان کا کہ ہمارے گھر اور کام کاج کی وجہ سے، ہم دیکھ بھال کی وجہ سے نہیں نکل سکے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارا بہانہ ہے، لیکن کسی کے پاس حقیقی عذر بھی ہوتا ہے، اور وہ اللہ جانتا ہے، وہ اللہ کے علم میں، اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ لیس علی الاعمی حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج. نہیں ہے اندھے پر، علی الاعمی اندھا نابینا جس کو نظر نہیں آتا، حرج کوئی گناہ، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ وہ آدمی جو ٹانگوں سے معذور ہے، ایک ٹانگ سے دونوں ٹانگوں سے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ولا علی المریض حرج، اور نہ اس آدمی پر جو وقتی مریض ہے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے. کس بات کا؟ کہ وہ جہاد میں شرکت نہ کرے، وہ اب آگے غزوات میں شریک نہ ہو. یہ جو اہل الاعذار ہیں جن کے بحقیقت میں عذر ہے، ان کے نہ جانے میں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. بلکہ سورہ توبہ کے اندر ہے کہ تولوا اعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، کہ جب یہ اس طرح کے اہل الاعذار اللہ کے رسول کے پاس آتے تھے، یا وہ لوگ جن کے پاس خود اپنے پاس سواری نہیں ہے، جہاد میں شرکت کے لیے، غزوہ تبوک کا تذکرہ ہے وہاں پر، تو وہ کوئی خوش ہو کر، یعنی کہ ہم نہیں جا رہے تو ہم خوش ہیں، ہم بچ گئے، دیکھو میں تو آج معذور تھا، آج میں نابینا ہوں تو چلو میں بچ گیا. نہیں، وہ بچنے پر خوش نہیں تھے، وہ روتے ہوئے پلٹتے تھے کہ ہمیں اللہ نے نیکی اس نیکی سے دور کر دیا. ان کا دل غمزدہ ہوتا تھا. تو یہ ان کے ایمان کی نشانی ہے. تو ایسے جس کے پاس حقیقی عذر ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اللہ کو پتہ ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قاعدہ قانون اللہ نے ذکر کر دیا. وہ منافق ہو، وہ مفاد پرست ہو، وہ آدمی ہو جس کا ایمان کمزور ہے، وہ پکا سچا مومن اور صحابی ہو، جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اخروی فائدہ ہے حقیقی، اور وہ یہ ہے کہ یدخلوا جنات تجری، اللہ تعالیٰ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی. وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا، اور جو سب پلٹ جائے گا، پھر جائے گا، نہیں مانے گا اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور حقیقی عذاب آخرت کا جو یہاں اس آیت میں مقصود ہے. یہ تو سارے اس مفاد پرست ٹولے کی بات تھی. مومنین کے حوالے سے اعزازات اب اللہ نے یہاں پر شروع کیے ہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ان مومنوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جس وقت وہ بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر. جس وقت آپ کی بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، وہ بیعت کیا تھی؟ وہ بیعت تو حقیقت میں ظاہری موت کی بیعت تھی. آپ نے تفصیل سماعت فرمائی ہوگی، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت کی خبر آئی، آپ مکالمہ کرنے کے لیے گئے تھے مکہ والوں سے، تو پتہ چلا کہ جی ان کو شہید کر دیا ہے. جب ان کو شہید کر دیا تو غداری تھی، جب غداری ہے تو بدلہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے تو اللہ کے رسول نے، اب مسئلہ یہ تھا کہ بغیر ساز و سامان کے، تو لوگوں کو اکٹھا کیا کہ جی اب بدلہ لینا ہے، لڑنا ہے، اب ہمیں بھی آسانی سے تو واپس نہیں جانے دیں گے، جب ان کو شہید کیا تو ہمیں تھوڑی چھوڑ دیں گے. لڑنے کے لیے تیار ہو. سب کے سب نے 1400 کی تعداد، بعض روایت میں 1500 کی تعداد، سب کے سب نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی. اور یہ بیعت حقیقت میں حقیقی جو بیعت تھی وہ موت کی بیعت تھی، یعنی مرنا ہی ہے. وہ جہاد تو تھا ہی نہیں، اور جہاد ہونے بھی نہیں دیا اللہ نے، لڑنے بھی نہیں. چیک کرنا تھا ان کے ایمان کو. مرنے کے لیے تیار ہو اللہ کے حکم کے لیے؟ جی تیار ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ چلو آگے مال غنیمت ہی غنیمت ہے، تمہاری دنیا ہم سوار دیں گے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، یہ وہ چیز ہے جو میں نے شروع میں بھی ذکر کی تھی. ان کا دل ان کی زبان کے ساتھ نہیں تھا، منافقین کا یا کمزور ایمان والوں کا، جن کا تذکرہ پیچھے گزرا ہے. یقولون بِأَلْسِنَتِهِم مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِم، اور یہاں صحابہ کے لیے اللہ فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِم، اللہ نے دیکھ لیا، جان لیا، ظاہر کر دیا جو کچھ ان کے دلوں میں، ان کے دلوں کے راز نکل کر آ گئے نا. سمجھ میں آ گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ صحابہ کے لیے سرٹیفکیٹ ہے کہ ان کے دلوں میں ان کے ایمان ہے. یہ ظاہری مفاد پرست ٹولہ نہیں تھا جس نے حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. یہ دنیا کے مفادات کی خاطر اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، یہ خلافتوں کے لیے، حکومتوں کے لیے داخل اسلام میں نہیں ہوا تھا. یہ پکے سچے مومن تھے، اپنی جان دینے کے لیے پہلے ہی تیار تھے. انہوں نے بعد میں کیا حکومت کا سوچنا تھا، بعد میں کیا لڑنا تھا، تو پہلے ہی مرنے کے لیے اسلام کی خاطر تیار ہو چکے تھے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ. لہٰذا یہ جو آیت ہے نا، یہ اکثر و بیشتر میں ذکر بھی کرتا ہوں، انسان کو اپنے دل کے احوال کو لازمی ٹٹولنا چاہیے، لازمی دیکھنا چاہیے.
دل کے بغیر کچھ نہیں ہے، دل کے بغیر کچھ نہیں ہے. حتیٰ کہ خاتمہ بھی انسان کا جو اچھا ہوتا ہے، موت بھی جو اچھی آتی ہے، وہ بھی انسان کے عام طور پہ جب تک دل میں اچھائی نہ ہو، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ دل جو شرک کفر بدعات سے پاک ہو، وہ دل جو اپنے مفادات کو اللہ کے سپرد کر دے، اور وہ دل جو انسانوں کا، لوگوں کا، اللہ کے بندوں کا بھلا سوچتا ہو، کسی کے دل میں بغض، نفرت، حسد نہ رکھتا ہو، یہ دل سمجھنے فعلیم ما فی قلوبہم، ان کے دل پاک صاف تھے. اور اللہ نے اس بنیاد پر فرمایا اللہ ان سے راضی ہو چکا، اللہ ان سے راضی ہو چکا. اسی لیے ہم جب صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں یا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ دعا بھی ہوتی ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے، اور یہ خبر اور اطلاع بھی ہوتی ہے، یہ اعزاز ذکر کرنا بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ معزز ہیں جن کو اللہ نے اعزاز دے دیا ہے پہلے سے ہی کہ یہ اللہ ان سے راضی ہو چکا. فانزل السکینۃ علیہم، بڑا گھبرانے کا وقت تھا، بغیر ساز و سامان کے لڑنا تھا. اللہ نے چونکہ تیار ہو گئے تو اللہ نے ان کے اوپر سکون بھی نازل فرما دیا. سکونت، اطمینان، ڈر، خوف، رعب، دبدبہ، گھبراہٹ سب ختم ہو گئی. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، یہ تو اس موقع پر ہی تھا، اعزاز بھی دیا، راضی بھی ہو گیا، اطمینان بھی دے دیا، اور ان کو اطلاع دی کہ یہ موت نہیں ہے، یعنی یہاں آگے مرنا نہیں ہے تم نے. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، ان کو خوشخبری سنائی، ان کو بتایا، اطلاع دی کہ آگے تمہارے لیے ایک بہت ہی قریبی فتح موجود ہے، یہاں سے نکلو گے اب تمہارے لیے فتوحات کا سلسلہ جاری ہے، اور قریبی فتح خیبر کی فتح. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو بتا دیا، یہ بھی کہ تمہیں یہ چیز ملے گی، اللہ کی طرف سے عطا ہوگی، اور وہ کیا ہوگا؟ بہت ساری غنیمتیں جو یہ لوگ لیں گے. تو یہ گویا کہ تم نے جو بیعت کی ہے، یہ اطمینان تھا کہ تم نے یہاں مرنا نہیں ہے، تمہاری موت یہاں نہیں آئے گی. وہ تو اللہ نے ایک آزمانا تھا، چیک کرنا تھا، وہ چیک کر لیا. یہاں سے نکل کر اب تمہارے لیے دنیا کے ایسی معیشت کے دروازے اللہ کھولے گا کہ تم خود حیران و پریشان ہوں گے. تو بہت ساری غنیمتیں اب تمہارے لیے آگے اللہ نے تمہیں عطا کرنی ہے. یہ مال غنیمت خیبر کا ہے. وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اپنے فیصلوں پر، اور اس کے فیصلوں میں بڑی حکمت اور دور اندیشی ہوتی ہے. اللہ جو چاہتا ہے، آسمان و زمین کا مالک ہے، وہ کر کے دکھاتا ہے. اس کے بعد مزید غنیمتوں کا وعدہ کیا، جس کا تذکرہ میں نے پہلے کیا تھا کہ وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے مزید آگے کئی غنیمتوں کا، جس میں فتح مکہ بھی ہے، جس میں آگے کئی عرب کے علاقے اور قبائل جو بغیر جنگ کے داخل ہوں گے. پھر اس کے بعد مزید فتوحات کا سلسلہ ہے. اہل علم مفسرین اس آیت پر لکھتے ہیں یہ وعدہ قیامت تک ہے، یہ غنیمتوں کا ملنے کا وعدہ قیامت تک ہے. جب جب انسان اللہ کے لیے آواز اٹھائے گا، ہتھیار اٹھائے گا اللہ کے دین کے لیے، نہیں اٹھائے گا تو پستا جائے گا، ذلیل ہوتا جائے گا، جو ہماری حالت ہے. وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کا تم سے وعدہ ہے کہ تمہیں بہت ساری غنیمتیں عطا کرے گا، تأخذونہا، جو تم حاصل کرو گے. فعجل لکم ہادی، یہ ایک چیز تو اللہ نے تمہیں جلدی عطا کر دی. کون سی ایک چیز؟ خیبر کا مال غنیمت. باقی تو اللہ کے وعدے ہیں جو اللہ نے سنبھال کر تمہارے لیے رکھے ہیں. وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے روک کر رکھا ہے. وہ کیوں نہیں گئے تھے جو کمزور ایمان والے منافقین تھے؟ ہمیں ہمارے گھر اور مال نے مشغول کر دیا تھا. اللہ نے فرمایا تمہارے گھر کی پیچھے حفاظت بھی، وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، پیچھے گھر کی حفاظت بھی، اور یہاں پر بھی کہ اہل مکہ تم تک ہاتھ بھی نہیں بڑھا سکیں گے، ان کے ہاتھوں کو بھی یہاں پر تم نے مشرکین مکہ کو روک کر رکھا. آگے بھی پیچھے جب تم نکل کے جاؤ گے، پیچھے گھر کی حفاظت تمہاری، مال، وہ مال جب تم نکلو گے مال ہی مال تمہیں ملتا رہے گا. تو یہ مال اور اولاد اور گھر بار کی فکر تم چھوڑ دو، یہ اللہ کا کام ہے، جو اللہ نے تمہیں کرنے کو کہا ہے وہ تم کرو. وَلِتَكُونَ آیَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہوگی یہ چیز مومنوں کے لیے ایک نشانی. کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جب یہ وعدے دیے تو وعدے آگے ان کو سچے ہوتے ہوئے نظر آئے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت. وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے تمہیں سیدھے راستے پر چلاتا رہے گا، اسی انداز میں تم چلتے رہو گے. اگلی آیت کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے، ایک لمحے میں اس کو سمجھ لیتے ہیں. وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا، اور بہت سی ایسی غنیمتیں اور بھی ہیں، لم تقدروا علیہا، جن پر ابھی تک تم کنٹرول نہیں کر سکے، جن کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے. قد احاط اللہ بہا، اللہ نے ان کو تمہارے لیے محفوظ کر رکھا ہے نا. وہ جو کسریٰ قیصر، وہ جو فتوحات ہوئیں وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، ابھی تک تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو سب اللہ نے ایسے وہ گویا کہ رکھے ہی تمہارے لیے ہیں. مال بنا وہ رہے ہیں، مال کما وہ رہے ہیں، فائدہ تم اٹھاؤ گے، اور اللہ نے اس کو تمہارے لیے محفوظ کر رکھا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ ہماری ایمانوں کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.